الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ائمہ اربعہ کی نظر میں سنت کی اہمیت۔ نمبر 1، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس قول کے مطابق لوگوں کو اپنی آراء کی طرف دعوت دینے کی بجائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور ببانگ دوہل اعلان فرما رہے ہیں کہ میں اہل حدیث اور صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، کہ جو حدیث سے بات ثابت ہو وہی میرا مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مسح علی الجوربین کی حدیث مل گئی تو انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔ چنانچہ جامع ترمذی میں ہے، صالح بن محمد الترمذی کہتے ہیں کہ میں نے ابو مقاتل سمرقندی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ کے پاس مرض الموت میں گیا، پس انہوں نے پانی منگوایا اور وضو کیا۔ آپ جرابیں پہنے ہوئے تھے، پس آپ نے جرابوں پر مسح کیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے آج وہ کام کیا جو پہلے نہیں کرتا تھا، وہ یہ کہ میں نے جرابوں پر مسح کیا۔ امام ابو حنیفہ کا ایک قول اس طرح ہے کہ ابو یوسف میری ہر بات کو نہ لکھا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو کل اس سے رجوع کر لوں، اور کل کہوں تو پرسوں رجوع کر لوں۔ ان اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث کو اپنی بات پر مقدم رکھتے تھے، اور جو بات خلاف قرآن و سنت اور اس سے خلاف سنت ہوتی اس سے رجوع کر لیتے۔ مزید برآں کہ امام صاحب تقلید شخص کو ناجائز سمجھتے تھے، انہوں نے خود کسی شخص کی تقلید نہ کی اور نہ اسے جائز قرار دیا، بلکہ اس سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے ببانگ دوہل فرمایا، کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ ہماری بات کو لے جب تک کہ اس سے معلوم نہ ہو جائے کہ یہ بات ہم نے کہاں سے لی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جس کو میری قول کی دلیل معلوم نہ ہو اس پر میرے قول سے فتویٰ دینا حرام ہے، کیونکہ ہم بشر ہی ہیں، ایک بات آج کر رہے ہیں دوسرے دن اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کے مطابق دیکھیں تو قرآن و سنت کو اپنا منہج سمجھتے تھے، منہج، طریقہ۔ اور موجودہ حنفی نماز تو کیا، حنفی نماز کی ایک رکعت کے مسائل بھی صحیح سند کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی عام آدمی کے سامنے پیش کی جائے تو وہ قبول نہ کرے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ اس پر متضاد یہ کہ امام صاحب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے ہمیشہ ترجیح دیتے تھے، ان کی سنت پہ ہمیشہ جو ہے وہ کار بند رہے، ان کی سنت پر ہی انہوں نے ہمیشہ عمل کیا۔ تو محترم ناظرین، یہاں آپ سے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ، اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جہاں بھی خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے ایک ترتیب بنا لیں کہ مہینے کا اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا، اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر وہ واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ ہمیشہ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ تو نیچے ویڈیو میں میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین، بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جو بھی عمل کرنا ہے سنت کے مطابق کرنا ہے، سنت کے ہٹ کے کوئی عمل نہیں کرنا۔ جو ہمیں حدیث سے معلوم ہو، جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اتنی نماز پڑھنی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے ایسے ہی روزے رکھنے ہیں، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے اتنا سونا بھی ہے اور رات کو نفل بھی پڑھنے ہیں۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ جو ہے ساری رات بیٹھ کے جو ہے نفل پڑھتے رہیں۔ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہمیں ملے اس بات کو پکڑنا ہے، اپنی مرضی سے کوئی بات دین میں داخل نہیں کرنی۔ جب آپ کوئی اضافہ کریں گے دین میں، وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بہت آسان ہے محترم ناظرین، بہت آسان ہے۔ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہو، نماز پڑھنی ہو، کھانا کھانا ہو، بیت الخلاء میں جانا ہو، تو آپ نے سونا کیسے ہے، آپ نے اٹھنا کیسے ہے، وہ سب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ ایک تو اس کا اجر و ثواب جو ہے بہت زیادہ ملے گا، اور اس عبادت کا دوسرا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے تو سنت زندہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور عمل اللہ کے ہاں وہی جو ہے قابل قبول ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو، جیسے کہ انہوں نے کیا ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی عمل جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور اپنے پاس سے کوئی بھی چیز کا اضافہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ننگ دڑنگ، جو درباروں پر اور قبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کریں نشے یہ کرتے ہیں، اور جا کے دیکھیں ان کی شکلیں جو ہے وہ دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ نشہ کرتے ہیں۔ اور ان کو یقین کریں کہ ان کو پوچھیں کہ یہ پوچھ لیں فجر کی نماز کے کتنے فرض ہیں، آپ کو وہ نہیں بتا سکیں گے۔ ظہر کے پوچھ لیں، عصر کے پوچھ لیں، اور ان سے مغرب کے پوچھ لیں، عشاء کے پوچھ لیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کریں، اور وہ ایسے بہروپیے ہیں کہ وہ آپ سے جو جمع پونجی ہے آپ کی وہ بھی لے لیں گے، جو پیسہ ہے وہ بھی لے لیں گے۔ غریب لوگ جو جاتے ہیں ان کے پاس،
ان سے وہ پیسے بھی لے لیتے ہیں اور ان کے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں وہ علیحدہ سے۔ یاد رکھیں ہمارا رب بہت کریم ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، بہت سب سے پیار کرتا ہے، اور ہمارا رب کہتا ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یقین کریں آپ اگر کسی دنیا میں کسی کے پاس جائیں اور اس سے کوئی مطالبہ کریں، کوئی چیز مانگیں، تو وہ جو ہے وہ ناراض ہوگا، وہ طرح طرح کے آپ کے ساتھ بہانے بنائے گا اور ناراض بھی ہوگا۔ اور جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ بہت خوش ہوگا اور ناراض بھی نہیں ہوگا، اور اللہ خوش ہو کے کہتا ہے کہ اس کو میں نے نہ دیا تو کس کے پاس جائے گا، پھر اللہ ہی عطا کرتا ہے اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ وہ ہمارا رب ہے، اسی کے پاس ہم نے واپس جانا ہے، اور جا کے پھر ہم نے جو ہے وہ اللہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ حساب والا معاملہ نہ کرے، اپنی رحمت والا معاملہ کرے، اور نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ حساب سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر پہلے ہی کام میں پھنس گئے، پہلے ہی کیس میں پھنس گئے، پہلے ہی پوچھنے میں پھنس گئے، تو پھر اگلے معاملات جو ہیں وہ تو بہت بگڑے ہوں گے۔ تو نماز کے بارے میں، اپنی نماز کے بارے میں فکر رہیں، با فکر رہیں، ہر وقت جو ہے نماز کے بارے میں آپ سوچتے رہیں۔ نماز جو ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ نماز رزق کی تنگ دستی دور کرتی ہے، رزق کی کمی دور کرتی ہے، مال و دولت جو ہے وہ اس کی تنگ دستی دور کرتی ہے، اور اپنے رب سے ملنے کا، اپنے رب سے روزانہ 5 بار ملاقات کرنے کا جو ہے وہ نماز ذریعہ ہے۔ اور یقین کریں جو نماز پڑھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی کامیابی جو دنیاوی لحاظ سے جو لوگ کامیاب اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و پیسہ زیادہ ہو، تو آپ بہت بڑا کاروباری کوئی بھی بندہ دیکھ لیں وہ نماز کا پابند ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ ان کو دنیا میں بھی نوازتا ہے اور ان کو عزت والا بناتا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ ہماری جو ہے وہ آخرت والی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی جو ہے وہ سنوار دے انشاءاللہ۔ تو اپنے رب سے جڑ کر رہیں، یقین کریں وہ ایسا دوست ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، وہ ایسا رہبر ہے جو سیدھے راستے پہ رکھتا ہے۔ اپنے رب کے ساتھ جڑ کے رہیں، جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب